میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. کل ذکر آیا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. تقریباً 45 مقامات پر قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دوسری جگہ پر لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب کہ جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے جو واقعات ہیں اس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے. واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے کہ سنا دیا جائے بات ختم ہو جائے، بلکہ اللہ پاک نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں اس میں لوگوں کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے کہ کیسے حالات تھے، کیسے کام ہوا، کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو وہ سب ساری تفصیلات جو ہے اللہ پاک بیان فرماتے رہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہوتی تھی کہ اگلے نبیوں پر یہ حالات آئے اور میں بھی نبی اور رسول ہوں تو مجھ پر بھی حالات آ رہے ہیں. البلیۃ اذا عمت طابت. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت جب عام ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے. ایک کبڑے سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ کبڑے ہو جائیں تاکہ سیم ہو جائیں. لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا سب ہو جائیں گے تو پھر کوئی کسی کو کہے گا نہیں. تو البلیۃ اذا عمت طابت. مصیبت جب عام ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے. تو جب حالات سب پر سیم آئے ہیں، مخالفتیں ہوئی ہیں، نبیوں کو ستایا گیا ہے، مارا گیا ہے، نکالا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں. یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں قرآن میں ہے. تو بہرحال کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا کہ تم کہتے ہو کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، میں تم کو ڈراتا ہوں. ابھی کل آئی نا بات انی لکم نذیر مبین کہ اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں، صاف صاف بات رکھتا ہوں. تو ان کے سرداروں نے کہا، رئیسوں نے کہا، مالداروں نے کہا ہم تو تم کو اپنی طرح ایک آدمی دیکھتے ہیں. ما نراک الا بشرا مثلنا کہ تم تو ہماری طرح ایک آدمی ہو، کھاتے پیتے چلتے پھرتے، تم رسول بن گئے. پھر آگے وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، غریب غربا ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہی نیچے طبقے کے لوگ ہیں، وہ تم کو فالو کر رہے ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہاری ہم پر کوئی فضیلت، تم ہماری طرح انسان ہو. دوسری بات یہ کہ تم کو فالو کرنے والے بہت ہائی لیول کلاس کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہی تھرڈ کلاس کے لوگ تم کو فالو کر لیے. ہم شریف لوگ تھرڈ کلاس کو فالو کریں، اس میں ہماری توہین ہے. سمجھ میں آئی بات؟
اور ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، بل نظنکم کاذبین، ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے لوگ ہو۔ یہ ان لوگوں نے اعتراضات کیے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کیسے جواب دیا۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ تو بتلاؤ، اگر میں اپنی رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے، وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم، اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہو، پھر تم کو وہ نہ سمجھ میں آتی ہو تو میں کیا کروں؟ فعمیت علیکم، تم کو نہ سوجھتی ہو تو میں کیا کروں؟ مجبور ہوں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اس دعوے کو تمہارے گلے مڑھ دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ جو ان لوگوں نے کہا نا کہ ہم تم کو اپنی طرح کا ایک انسان دیکھتے ہیں، پہلا اعتراض، ان لوگوں نے 3 اعتراضات کیے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہاں کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس کو فالو کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ میں سیدھے راستے پر ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، اور تم لوگ چونکہ اعتراض کر رہے ہو، تمہارا دل صاف نہیں ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور پھر انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ناپسند کر رہے ہو نبوت کی باتوں کو تو ہم تم پر لازم تھوڑی کر دیں گے، زبردستی نہیں کریں گے، ہمارا کام بتلانا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری ہے کہ صاف پیغام لوگوں تک پہنچا دے، بس بات ختم۔ وہ پیچھے نہ پڑے کہ بھائی مانے کہ نہیں مانے، مانو گے کہ نہیں مانو گے، چلو ہاتھ اٹھاؤ، سب میں شپت لو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ صاف صاف بات ہے، فقیر آنا آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فقیر آنا آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے، یہ کام ہے نبیوں اور رسولوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، صرف بات ہی تو پہنچائے، وہ لوگ نہیں مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اس امید سے کہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ مومن ہوں گی، اور ہوئیں۔ تو بہرحال یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اس میں میرا تھوڑی کوئی کمال ہے، وآتانی رحمتا من عندی فعمیت علیکم، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں لوگوں میں جس کو چاہے اپنا پیغمبر چن لے، اپنا پیغام بھیجنے والا پیغام پہنچانے والا چن لے، اللہ کی مرضی ہے، اس پر کوئی کسی کا بس نہیں۔ اور تم اس کو ناپسند کر رہے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو مجبور ہوں، لیکن میری جو ڈیوٹی ہے پیغام پہنچانے کی وہ میں پہنچاؤں گا، عمل کرنا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر دوسرا جو ہے جواب دے رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں چاہتا۔ ان لوگوں نے کہا نا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کو جو فالو کر رہے ہیں وہ سب 3rd کلاس کے لوگ ہیں، کوئی ہائی لیول کلاس بڑے مالدار لوگ آپ کو نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ایسے غریب غربا ہے، وہ سوچتے ہیں چلو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، نبی کے ساتھ رہیں گے تو کچھ مال غنیمت مل جائے گا، کچھ جو ہے پیسہ دولت مل جائے گی۔ ان کا تو ایسا، یہ ان لوگوں نے قوم کے بڑے مالداروں نے یہ اعتراضات کیے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے پیسہ تھوڑی مانگتا ہوں، تم ہائی لیول کو اپنے گھر کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میں نے جو یہ بات اور پیغام تم تک پہنچائی ہے اس سے میرا مقصد کوئی پیسہ کمانا بھی نہیں ہے، اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نبی اور رسول ہوں اس سے کوئی میرا دنیاوی فائدہ نہیں ہے، ورنہ جتنے بھی گرو گھنٹال دنیا میں ہیں سب کا ایک بیک گراؤنڈ رہتا ہے، اور پھر جب ان پر ED کے چھاپے پڑتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے نکلتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ ان کا مقصد دنیا ہے، نبی اور رسول کا مقصد دنیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سچا جو دائی ہوتا ہے اس کا مقصد دنیا نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد تو اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو یہ پہاڑ کے، مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں، آپ کے ساتھ چلتے پھریں گے ہر جگہ،
حضور نے فرمایا نہیں، مجھ کو دنیا سے کیا لینا دینا ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا کھاؤں، آپ کا شکریہ ادا کروں، اور دوسرے وقت کھانا نہ ملے تو میں آپ سے دعا کروں، فریاد کروں، آپ سے دل لگاؤں، میری چاہت تو یہ ہے۔ حضور نے ایسا فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کیا تھی کہ 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جل رہے، ورنہ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے پلینوں میں سفر کرتے ہیں اور کتنے مہنگے مہنگے سوٹ پہنتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو ایسا ہوں، غریب ہوں، ایسا جھولا اٹھا کے چلا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، سب کہنے کی بات ہے، ورنہ کرنے میں کتنا جو ہے میک اپ کیا جاتا ہے اور کیا کیا لگایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو دنیا کی کتنی فکر ہوتی ہے، اور ان کے بڑے بڑے مالدار ہمارے دو رہتے ہیں، دوست رہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں یہ کہہ رہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے سوال تھوڑی کر رہا ہوں پیسے وغیرہ کی، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا اجر و ثواب، میرا بدلہ سب اللہ کے ذمے ہے، سب اللہ کے ذمے ہے، مجھے اس سے امید ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، بلکہ تمام نبیوں نے کہا، 19ویں پارے میں تو اور بھی تفصیلات کے ساتھ نبیوں کا ذکر ہے، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ میری قوم میں تم سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں چاہتا، بس میرا جو پیغام ہے وہ پہنچانے دو مجھے۔ وہ پیغام یہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، اور میری اتباع کرو، فاتقوا اللہ واتیون، اللہ سے ڈرو، مجھے فالو کرو، کیونکہ میں جس راستے کو بتا رہا ہوں، نبی رسول کہتے ہیں میں جس راستے کو بتا رہا ہوں وہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے دین صحیح ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ دین صرف اسلام صحیح ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، یعنی اسلام سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے۔ تو آپ انسانیت کو کیسے بڑا دھرم کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، تو پھر ایمان کس پر ہوگا؟ اسلام نے انسانیت سکھلائی ہے، یہ آپ کہا کریں، یہ سوچا کریں کہ اسلام نے انسانیت سکھائی ہے، راستے کے حقوق بیان کیے، مرحومین کے حقوق بیان کیے، بالوں کے صفائی کے طریقے بیان کیے، اتنی تفصیلات کسی دھرم میں دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے جو فالوور ہیں وہ سب گھٹیا لوگ ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس ہیں ایمان لائے ہوئے، میں ان کو بھگانے والا نہیں ہوں، میں ان کو کیسے بھگا دوں، ان کو چھوڑ دوں اور تمہارے پیچھے لگ جاؤں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں تو ایمان والوں کو نکالتا نہیں، کیوں؟ اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، کیونکہ ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ ان کی عزت کرے گا۔ اور جو اللہ کے ملاقاتی ہیں، مقربین ہیں، ان کو میں کیسے دور کر دوں اپنے پاس سے؟ میری پکڑ نہیں ہو جائے گی قیامت کے دن تمہاری کہنے کی وجہ سے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ تم لوگ بیوقوف لوگ ہو اور جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا قریبی بندہ ہو میں اس کو اپنے سے دور کر دوں؟ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، اللہ کے سامنے میرا کون مددگار ہوگا اگر میں ان لوگوں کو بھگا دوں گا تو؟ کل اگر ان لوگوں نے اللہ کے دربار میں شکایت کر دی تو، یا پھر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے ماننے والوں کو آپ نے کیوں بھگایا، کیوں دور کیا مالداروں کے چکر میں، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، اس کا پس منظر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھے، اب بڑے بڑے کفار مکہ، قریش مکہ کے سردار لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ آ گئے کچھ سوال پوچھنے کے لیے، تو ان لوگوں کو بہت اوکورڈ لگا ہے نا، ان لوگوں کو بہت برا لگا، کن کو؟ سرداروں کو، کہ یہ نابینا آدمی ہماری محفل میں آ گیا۔ تو حضور کو ذرا چہرے پر ناگواری کے آثار ہلکے سے آئے کہ یہ ان کو ابھی نہیں آنا تھا، ابھی یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ آدمی آ گیا۔ فوراً اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ آپ کا چہرہ اس طریقے سے کیسے بدل رہا ہے جبکہ آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آ رہا ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ سنور جائے؟
او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، یعنی اس طریقے سے وہ آیتیں ہیں وہاں پہ سورہ عبسہ میں. پھر اللہ نے تنبیہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس سے جو ہے ذرا سا رخ پھیر رہے ہیں، اور جو لوگ آپ سے اعراض کرتے ہیں آپ ان میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ مالدار اور یہ سردار، ان کے چکر میں مخلص مسلمانوں سے بالکل بھی اپنا رخ ہلکا سا بھی مت پھیریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی. وہی حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے کہ بھائی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اگر پوچھ ہو گئی تو تم میری مدد کرو گے؟ میں ینصرنی، میری کون مدد کرے گا؟ اگر اللہ کے یہاں جو ہے میری پکڑ ہو گئی، اللہ نے پوچھ لیا یا ان لوگوں نے شکایت کر دیا تو کیا ہوگا میرا؟ افلا تذکرون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو سردار لوگ تھے جنہوں نے اعتراضات کیے تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے تفصیل سے جواب دیا تھا. اس کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ آدمی کو اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کفار مکہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ یہ جو مشن لے کر چل رہے ہیں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی برائی بیان کرتے، اس کو چھوڑ دو. آپ کو سرداری چاہیے، آپ کو کسی عورت سے شادی کرنا ہے، کیا کرنا ہے بولو، پیسہ چاہیے ہم سب دیں گے، لیکن آپ اپنا مشن چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو گے تو بھی میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. اور میرا مشن کیا ہے؟ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اس سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو ہر زمانے میں اس طریقے کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے اور با وفا بندے ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کو شامل حال رہتی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.